حضرات، سب سے پہلے ایک اعلان ہے۔ کل رحمت آباد قبرستان میں مجلس شام غریباں 8 بجے شب میں منعقد ہوگی، جس کو برادرم مولانا یعصوب عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور دوسرے، میں اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے بامبے پولیس کے کوآپریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری عزاداری میں کوآپریٹ کیا ہے، اور ہمیشہ ان کا کوآپریشن ہم کو ملتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مظلوم کا غم ہے، اور یہ قوم اس بے کس اور پیاسے کا ماتم کر رہی ہے کہ جو آج سے 1400 برس پہلے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہم وہ حسین کے عزادار ہیں، وہ حسین کے ماتمدار ہیں جو دوسروں کو نہیں مارتے بلکہ غم حسین میں اپنے سینوں پر ہاتھ مارتے ہیں۔ لہذا ہم بامبے پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزاداری میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں کوآپریشن کیا اور کوآپریشن کر رہے ہیں، اور ہمیں آگے بھی امید ہے کہ وہ ہمارے جلوسوں میں، ہماری عزاداری میں، ہمارے مجلسوں میں وہ کوآپریٹ کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد کو۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امام مبین کی ذات میں جمع کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ایک عشرہ مجالس کا آغاز ہوا، اور اس عشرہ مجالس کا عنوان تھا کہ امامت دین کی ضرورت۔ اس عنوان کے تحت میں نے چاند رات سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کیا، کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ جتنی میری کوشش تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں اہل بیت کے تعلق سے بیان کیا، لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے، وقت کی تنگی ہے، ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ ہمارے پاس زبان ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں
نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس ذہن ہے، نہ ہمارے پاس سمجھ ہے کہ ہم ان اہل بیت کے تعلق سے کچھ عرض کر سکیں کہ جو آدم کی خلقت کے پہلے بھی موجود تھے، اس وقت بھی موجود ہوں گے جب کائنات کا بستر لپیٹا جا رہا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، دین کی ضرورت کا نام امامت ہے۔ اس سلسلے میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کیا۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت ممنون ہوں، آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ مجالس کو سماعت فرمایا اور حوصلہ افزائی کی۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور اس کے بعد بات تمام ہو جائے گی۔ بات عزیزان گرامی امامت کی ہے، اور امامت کا عقیدہ عالم اسلام میں صرف ہمارے ہی پاس ہے، جبکہ یہ عقیدہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہم نے بنا کے اپنے والوں پر نہیں لادا، بلکہ یہ عقیدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی میں ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں وضاحت کر چکا، لیکن آج بس جلدی جلدی مختصر اپنی بات کو کرتے ہوئے موضوع کو تمام کروں گا، بات کو سم اپ کروں گا، اس واسطے کہ امامت جس پر ہماری جان فدا، جس پر ہماری جان نثار، اگر ہم نے امامت کے کارناموں کو دیکھا تو امامت کے کارنامے ہمیں ہر اس موڑ پر نظر آئے جس موڑ کے اوپر ہم کو اسلام نظر آیا۔ جہاں جہاں ہمیں دین نظر آیا، جہاں جہاں اسلام نظر آیا، جہاں جہاں مذہب نظر آیا، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ نظر آیا، جہاں جہاں محمد رسول اللہ نظر آیا، وہاں وہاں علی ولی اللہ نظر آیا۔ ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر منزل پر، ہر مارکے میں، ہر میدان میں، ہر جگہ اسلام کو علی کی ضرورت پڑی، اسلام کو علی کی ضرورت پڑی۔ اور ہم نے جن اماموں کو مانا، یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ امام خدا کی قسم ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے جس میدان میں دیکھا وہ امام نظر آئے۔ اگر علم میں دیکھا تو امام تھے، شجاعت میں دیکھا تو امام تھے، خطابت میں دیکھا تو امام تھے، مصلی پر دیکھا تو امام تھے۔ ہر میدان میں، ہر طرف وہ ہمیں امام نظر آئے، یعنی آگے بڑھنے والے، آگے رہنے والے، آگے چلنے والے۔ اب آج کچھ ناسمجھ لوگ، ہم تو ان کو صرف ناسمجھ ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ ہم ان کے واسطے کوئی کمنٹ نہیں کریں گے۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ناسمجھ لوگ، ان کی سمجھ میں علی کی اسلام میں خدمات نہیں آتی کہ اسلام میں علی کی کیا خدمات ہیں۔ اب کس وجہ سے نہیں آتی؟ نہ سمجھی کی بنیاد پر نہیں آتی، کم علمی کی بنیاد پر نہیں آتی، عداوت کی بنیاد پر نہیں آتی، تعصب کی بنیاد پر نہیں آتی۔ یہ تو وہ جانے، اللہ جانے، یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ہم اس کے متعلق کچھ بھی نہیں عرض کر سکتے کہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اسلام میں ہر قدم پر علی کی قربانیاں ہیں، علی کی خدمات ہیں۔ ہر قدم پر ہم کو علی نظر آ رہے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا، لکھنے والوں نے لکھا
کہ اسلام میں علی کی کیا خدمات ہیں، اسلام میں علی کی کیا خدمات ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اسلام میں علی کی کیا خدمات ہیں؟ بھائی ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، ذرا جا کے تاریخ سے تو پوچھئے کہ علی کی کیا خدمات ہے، مذہب سے پوچھئے، اسلام سے پوچھئے، رسول اللہ سے پوچھئے، اور دھوکہ بھی آپ یہ نہ کر دیجئے گا کہ کہیں اللہ سے پوچھنے چلے جائیے گا، یہ آپ سے غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ کی سرکار میں پوچھنے چلے جائیں۔ لیکن ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں عزیزان گرامی، لہذا ہم نے نہ مولا علی کو دیکھا، نہ ان کی زیارت سے مشرف ہو سکے، نہ رسول اللہ کی زیارت سے مشرف ہو سکے، نہ اپنے اور جو امام ظاہر رہے ان کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ ہم تو بہت بعد کے مسلمان ہیں، 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، جو ہم نے ورق گردانی کر کے غور کیا اور کچھ حاصل کیا ہے، اس میں ہم کو یہ نظر آیا کہ علی کی خدمات ہر قدم پر ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، جو مجھے تفصیل سے عرض کرنا تھا وہ گزشتہ 9 دنوں میں عرض کر چکا، لیکن آج سمپ کے طور پر، جس کے طور پر، خلاصے کے طور پر خالی ایک بات کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیے آپ نے نہر کو بہتے ہوئے دیکھا ہے، جو نہر بہتی ہے، نہر بہ رہی ہے، ریور بہ رہی ہے، نہر جو بہتی ہے تو نہر کے 2 کنارے ہوتے ہیں، ایک دایاں کنارہ ایک بایاں کنارہ، ایک دہنا کنارہ ایک بایاں کنارہ، یہ نہر کے 2 کنارے ہیں۔ نہر بہ رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، اس کی مثال اسلام کی کچھ ایسی ہی ہے کہ اسلام کی پاک و پاکیزہ نہر بہ رہی ہے۔ غور کیجئے گا، اسلام کی پاک و پاکیزہ نہر بہ رہی ہے، اس کے 2 کنارے ہیں، ایک اینڈ کا نام ہے دعوت عشیرہ اور دوسرے کنارے کا نام ہے میدان غدیر۔ یہ 2 کنارے ہیں، ایک دعوت عشیرہ ایک میدان غدیر، بیچ میں پانی بہ رہا ہے، پاک و پاکیزہ پانی، طاہر پانی، یہ اسلام ہے بیچ میں، نماز بھی اسی میں ہے، روزہ بھی اسی میں ہے، حج بھی اسی میں ہے، زکوٰۃ بھی اسی میں ہے، قرآن بھی اسی میں ہے، کعبہ بھی اسی میں ہے، عبادتیں اسی میں ہیں، واجبات بھی اسی میں ہیں، محرمات بھی اسی میں ہیں۔ غور فرمائیے گا، پاک و پاکیزہ پانی ہے نہر میں۔ اب ہم کہاں نہر کو جا کے اس کا پانی چھنی لگا کے چھانیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں علی ہیں؟ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے دونوں کناروں پر دیکھ لیا کہ اس اینڈ پر کیا ہے، اس اینڈ پر کیا ہے، دعوت عشیرہ میں کیا ہے، میدان غدیر میں کیا ہے۔ جب ہم نے دعوت عشیرہ کو چیک کیا، سنیے گا، جب دعوت عشیرہ کو چیک کیا تو دعوت عشیرہ میں ہم کو نظر آیا کہ محمد کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ کہو، کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے علی کے، کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے علی کے۔ علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد آپ رسول ہیں۔ اس کنارے پر ہم کو علی نظر آئے، یہ کنارہ چیک کیا، یہاں ہمیں علی ملے، رکیے ٹھہریے، یہ کنارہ یہ اینڈ یہاں پر علی ہیں، دوسرے اینڈ پر چلیے، دوسرے کنارے پر چلیے، میدان غدیر میں چلیے، کل میں غدیر ہی تو پڑھ رہا تھا، کل میں نے غدیر ہی تو آپ کو سنائی ہے۔ دوسرے اینڈ پر چلیے، دوسرا کنارہ
اس کو ہم نے دیکھا، حضور سرور کائنات کو حکم ہوا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ رسول نے مجمع کو روکا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو مولا بنایا۔ جب علی کو مولا بنا لیا تو دین مکمل ہوا، دین کامل ہوا۔ اب آئیے رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ اگر ہم دعوت عشیرہ سے علی کو مائنس کر دیں تو اسلام 2 قدم آگے نہ بڑھ پائے، میدان غدیر سے علی کو ہٹا لیں دین مکمل نہ ہو پائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اسلام میں علی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم اسلام میں علی کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں کناروں پر ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب اگر آپ کو مائنس علی والا اسلام چاہیے ہے تو دہشت گردوں والا اسلام ملے گا، محمد والا نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ دونوں کناروں پر علی ہیں، اس اینڈ پر بھی علی، پر بھی علی، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی۔ اب کچھ لوگوں کو علی سے بڑی عداوت ہے، بڑی دشمنی ہے۔ اب کیا کریں کہ اسلام میں ہر قدم پر علی ہیں، اسلام میں علی، کعبے میں علی، مسجد میں علی، قرآن میں علی، حدیث میں علی، بستر محمد پر علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، قبر پر علی، پل صراط پر علی، حوض کوثر پر علی۔ اب اگر کسی کو علی اچھے نہیں لگتے تو جہنم میں چلا جائے۔ انشاءاللہ نہ جہنم میں علی ملیں گے نہ یہ علی والے ملیں گے۔ جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے در بھی کھلے ہوئے ہیں۔ رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ یا علی، اگر دنیا تمہاری محبت پر جمع ہو جاتی، اگر دنیا تمہاری محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، جہنم خلق ہی نہ ہوتا۔ تو چلیے یہ تو ہم کو محمد نے بتا دیا کہ جہنم کی خلقت ہی عداوت علی کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ خطیب اکبر مرزا محمد اظہر صاحب، میں جب نگاہ نیچی کرتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں تو جیسے مرزا محمد اظہر صاحب پڑھے نعرہ حیدری، جہنم کی خلقت کی بنیاد ہی علی کی عداوت پر ہے۔ رسول کی حدیث ہے اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اگر دنیا علی کی محبت میں جمع ہو جاتی، یکجا ہو جاتی، تو اب عزیزان گرامی دنیا میں ہم کو 2 طرح کے لوگ ملے، یا جنت والے یا جہنم والے۔ جو علی والے ہیں وہ جنت والے، جو علی کے دشمن ہیں جہنم والے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ میرے کو کہنا پڑے گا، میری ایک آواز ایرانی امام باڑے میں چھوڑ ہے، آپ اس کے کوئی آواز نہیں، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، حیدری،
اچھا جنت کی بات تو بہت دور کی ہے، حدیث رسولی سناؤں گا میں آپ کو اس وقت. جنت کی بات تو بہت دور کی ہے. رسول نے فرمایا کہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی. ایک جگہ اور رسول نے فرمایا کہ مولا علی کو دیکھا، کہا یا علی اگر کوئی قائم اللیل ہو صائم النہار ہو، مطلب کیا ہے؟ یا علی اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن بھر روزے رکھتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو، پوری رات عبادتیں کرتا ہو، اس نے حج کیوں پیادہ، کتنے حج؟ 40 حج وغیرہ. ایک پہاڑ ہے وہ ہے ابو قویس، اس کے برابر اس نے سونا راہ خدا میں خیرات کیا ہو. یا علی اگر صفا و مروہ کے درمیان حالت احرام میں سعی کرتے ہوئے بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے. ابھی آگے حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھوں گا، ذرا جائیے علماء اسلام کے پاس اور پوچھئے ہاتھ جوڑ کے سرکار ایسے کے واسطے آپ کا کیا فرمانا ہے؟ ایسا شخص کہاں جائے گا جو پورے دن روزے رکھتا ہو، پوری رات نمازیں پڑھتا ہو، 40 حج پیادہ کیے ہوں، پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کیا ہو، لباس احرام میں ہو، حج کے عالم میں ہو، صحیح کر رہا ہو، بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جلدی سے نہ کہہ دیجیے گا کہ جنت میں جائے گا، جلدی سے نہ کہیے گا کہ جنت میں جائے گا. ایک مرتبہ رسول نے تیور بدلے، کہا یا علی اگر تمہارا دشمن ہے تو بوئے جنت سونگھ نہ پائے گا. جنت نہیں، بوئے جنت. حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، بوئے جنت، جنت نہیں، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا. ارے کیسے آپ کی خدمت میں وضاحت کروں، اس جملے کو میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی پارک ہو، جس پارک میں بہترین خوشبودار پھول کھلے ہوئے ہوں، اس پارک کے برابر میں پیسے جو راستہ جا رہا ہو تو خوشبو پارک کے اندر آنے والوں کو تو محسوس ہی ہوگی، مگر جو باہر راستہ چل رہے ہیں ان کو بھی محسوس ہوگی. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جو باہر برابر کی سڑک پر جا رہے ہیں ان کو بھی محسوس ہوگی. پھول کھلائے باغ میں، خوشبو باہر تک آ رہی ہے، پھول کھلائے گارڈن میں، خوشبو باہر سڑک تک آ رہی ہے. محمد نے کیا کہا؟ بوئے جنت سونگھ نہیں پائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دشمن اس راستے سے بھی نہ جا پائے گا جو جنت کو جاتا ہے. علی تمہارا دشمن، علی تمہارا عدو. عزیزان گرامی یہ علی ہیں، یہ امام ہیں، یہ معصوم ہیں، ہماری جان فدا، ہماری جان نثار. ہم نے جن اماموں کو مانا وہ امام معصوم ہیں، مثل آفتاب ان کا کیریکٹر و کردار چمک رہا ہے اور وہ روشنی دے رہا ہے. بزرگ جانتے ہیں، میں صرف بچوں کے واسطے عرض کروں کہ ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ امام ہیں کون؟ ہم نے کن کو امام مانا؟ ہم 12 کو مانتے ہیں، ہمارے پاس 12 کی فیگر ہے، عالم اسلام میں بھی 12 کی فیگر ہے. رسول کی حدیث عالم اسلام پیش کرتا ہے کہ سیکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش. رسول نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے.
12 کو ہم بھی مانتے ہیں، 12 کو عالم اسلام بھی مانتا ہے، 12 کی فیگر کے ہم بھی قائل ہیں، 12 کی فیگر کا عالم اسلام بھی قائل ہے، مگر ہم جن 12 کو مانتے ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایک بچے سے بھی کہیے گا تو کھڑا ہو کے بتا دے گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کیجئے کہ بیٹا چوتھے امام کا نام کیا ہے، 7ویں امام کا نام کیا ہے، 8ویں امام کا نام کیا ہے، 11ویں امام کا نام کیا ہے، وہ نام بتا دے گا، پہلے سے لے کے 12ویں تک بتا دے گا۔ لیکن عالم اسلام سے پوچھئے کہ تمہارے 12 کے نام کیا ہیں، اول تو بتا نہ پائیں گے، اگر بتائیں گے تو اس میں یزید کا نام بھی ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جس سے باتیں فدا کھایا ہوگا اس کا منہ نہیں کھلے گا۔ ہم جن 12 کو مانتے ہیں الحمدللہ ان کے نام بھی ہم کو معلوم ہیں، ان کے لقب بھی ہم کو معلوم ہیں، ان کے پتے بھی ہم کو معلوم ہیں، ان کی تاریخ ولادت بھی ہم کو معلوم ہے، تاریخ شہادت بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے کتنے شہید کر دیے گئے، کون زندہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں سب معلوم ہے، خاندان بھی معلوم ہے، حسب نسب بھی معلوم ہے، واقعات بھی معلوم ہیں، ہمارے پاس پورا کریکٹر ہے یہاں سے وہاں تک، ہم پورا کردار پیش کرتے ہیں، پورا کریکٹر پیش کرتے ہیں کہ یہ ہیں پاک و طاہر ہستیاں، یہ ہیں معصوم کردار، یہ ہیں وہ جن کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا، اللہ نے چن کے بھیجا۔ بھیا کوئی زبردستی نہیں ہے، یا تو علی کا جیسا کوئی لے کے آ جاؤ یا علی ہی کو مان لو۔ ہم تعصب سے کام نہیں لیتے، ہم تعصب سے کام نہیں لیتے، ہم نے اپنے 12 کا کریکٹر بتا دیا، ہم نے اپنے 12 کا کردار بتا دیا، ہم نے اپنے 12 کے نام بتا دیے، ہم نے اپنے 12 کا خاندان بتا دیا، ہم نے اپنے 12 کے کمالات بتا دیے، ہم نے اپنے 12 کے موجودات بتا دیے۔ اب تقاضا کیا ہے عدالت کا، انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ یا تو آپ اس کو مان لیجئے، اگر نہیں مانتے تو ان سے بہتر لائیے، اگر بہتر نہیں لا سکتے تو یا تو ان کو مانیے یا بتائیے کہ کس بنیاد پر ان کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے، نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ عالم اسلام ہم کو اس کا جواب نہیں بتا پائے گا، اس کا جواب کسی کے پاس ہے نہیں، لیکن ہم سر منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے جن 12 کو مانا وہ 12 ہیں کون، وہ 12 ہیں کون۔ اب جو ہم نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ جو کعبے میں پیدا ہو وہ امام، جو آغوش رسول میں پلے وہ امام، جو زبان رسول چوسے وہ امام، جو دوش محمد پر بلند ہو وہ امام، جو بستر محمد پر سوئے وہ امام، جو بدر کا فاتح ہو وہ امام، احد میں جس کے لیے ذوالفقار آئے وہ امام، خندق میں جسے کل ایمان کا خطاب ملے وہ امام، خیبر میں جسے عالم ملے۔
خیبر میں جسے علم ملے وہ امام، جو خطیب منبر سلونی ہو وہ امام، جو شیعوں کا پہلا امام ہو وہ امام، جو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ ہو وہ امام، جس کے واسطے رسول کی مدح ہو وہ امام، جس کی مدح میں قرآن میں آیتوں ہو وہ امام، آیے تطہیر جس کے لیے وہ امام، آیے نجوہ جس کے لیے وہ امام، آیے معدت جس کے لیے وہ امام، آیے ولایت جس کے لیے وہ امام، حدیث تیر جس کے لیے وہ امام، حدیث باب جس کے لیے وہ امام، حدیث منزلت جس کے واسطے وہ امام، جو بستر محمد پر سوئے تو کافروں کو محمد کا دھوکہ ہو جائے، وہ امام۔ ہم کس کو امام مانتے ہیں؟ جو ایسا ہے جو محمد کے ہاتھوں پر غدیر میں بلند ہو کے مولا بن جائے وہ امام، جس کے واسطے جنت سے شب عید لباس آئے وہ امام، جس کے واسطے عید کے روز محمد شبیہ ناقہ بن جائیں وہ امام، جس کی امامت کی حجر اسود گواہی دے وہ امام، جس کے ہاتھوں کا دھون جواہر بن جائے وہ امام، جس کے اشارے پر قالین کا شیر درندہ بن جائے، قالین کا شیر درندہ بن جائے وہ امام، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو بارش ہونے لگے وہ امام، جو مصلی بچھا دے تو دریا ٹھہر جائے۔ دیکھیے آپ لوگوں کی زبان پاک ہے، ایسا نعرہ بھیجیے جو کربلا تک پہنچے، نعرہ حیدری 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 ابن السلوى۔ ہمارے یہاں فضائل کا توڑا نہیں پڑا ہوا ہے، ہمارے یہاں فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈ کے فضائل لائیں، گڑھ کے فضائل لائیں، زبردستی بنا کے فضائل لائیں۔ جہاں عالم یہ ہے کہ ان کے فضائل کا سمندر ہے جو موجیں لے رہا ہے، ان کے فضائل کا سمندر موجیں لے رہا ہے، اور اس موجے مارتے سمندر کے چند قطرے، سنیے گا، اس موجے مارتے سمندر کے چند قطرے جب دنیا کے سامنے پیش ہوئے تو نصیری بندے کو خدا کہنے لگا۔ نصیری نے کہا یہ بندے نہیں ہیں، یہ خدا ہیں، اما اگر ان کے پورے فضائل کا ادراک ہو جائے، ابھی تو نصیری خدا کہہ رہا ہے ورنہ پوری کائنات خدا کہنے لگتی۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ وہ تو یہ کہیے کہ بار بار علی نے سجدے کیے ہیں، بار بار علی نے سجدے کیے ہیں،
میں پڑھ چکا ایک مجلس میں، ہماری نماز اور علی کی نماز میں فرق ہے، ہمارے سجدوں اور علی کے سجدوں میں فرق ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، جلدی سے مصلی پر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب علی مصلی پر آتے تھے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، ہاتھ پیروں میں راشا آ جاتا تھا۔ علی نے سجدے کر کے بتایا وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ پیدا کرنے والا ہے، میں پیدا ہونے والا ہوں۔ علی نے سجدے کر کے اللہ کو بتایا، سجدے کر کے اللہ کو پہچنوایا کہ تم پہلے مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، جب مجھے سمجھ لو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ علی کے سجدوں سے اللہ کو سمجھو، علی کے کیریکٹر سے اللہ کو سمجھو، علی کے کردار سے اللہ کو سمجھو، علی کی فضیلتوں سے اللہ کو سمجھو کہ دیکھو یہ بندہ ہے، جب بندہ ایسا ہے تو رب کی کیا شان ہوگی، رب کی کیا منزلت ہوگی، جب مخلوق ایسا ہے تو خالق کیسا ہوگا، جب مخلوق کی یہ عظمت تو خالق کی کیا جلالت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہے اور ان کا کام دین کو بچانا تھا۔ علی نے رسول کے ساتھ ساتھ اسلام کو پھیلایا۔ دیکھیے علی کی قربانیاں بیان نہیں ہوتی ہیں، علی کے واقعات، علی کے ایثار بیان نہیں کیے جاتے۔ یہ بھی کائنات میں علی ہی گزرے ہیں کہ جن کی عداوت اور جن کی دوستی 1400 برس سے ایک انداز میں چلی آ رہی ہے، 1400 برس سے ایک لیول میں چلی آ رہی ہے۔ ورنہ لوگوں کی دوستیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، قبیلوں میں لڑائی، خاندانوں میں لڑائی، رشتوں میں لڑائی، ملکوں میں لڑائی، مگر دو ملک، دو قبیلے، دو خاندان، دو رشتہ دار ہمیشہ نہیں لڑتے۔ کبھی لڑنے والے آپس میں متحد بھی ہو جاتے ہیں، دوست بھی ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے علی کیسے بندے تھے کہ 1400 برس ہو گئے، نہ عداوت کے شعلے میں کمی آئی، نہ محبت کی ٹھنڈک میں کمی آئی، نہ عداوت کا شعلہ کم ہوا، نہ محبت کرنے والوں کی محبت میں کمی آئی۔ 1400 برس گزر گئے، 1400 برس ہو گئے، نہ ادھر کوئی کمی ہے نہ ادھر کوئی کمی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، علی کی جو قربانیاں ہیں آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، میں بھی 10 دن سے پڑھ رہا ہوں، دعوت عشیرہ سے لے کے غدیر تک، اسلام بھی دعوت عشیرہ سے غدیر تک ہے۔ مذہب کا آغاز عشیرہ میں ہوا، دین غدیر میں مکمل ہوا۔ کیا صرف علی کی اتنی ہی قربانیاں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علی کے دوہرے احسان ہیں۔ علی نے رسول کے ساتھ ساتھ سینہ سپر رہ کے اسلام کو پھیلایا ہے اور بعد محمد دین کو بچایا ہے، بعد رسول دین کو بچایا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب سر پر تلوار لگی، ضربت لگی، تو یہ کہتے ہوئے سدھارے فستو برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں، کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کامیاب نہ ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ آپ نے اسلام پھیلایا بھی ہے اور دین بچانے کے واسطے اپنی نسل بھی راہ خدا میں چھوڑی ہے۔ عزیزوں، جو اسی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ علی کا بیٹا حسین ہی ہے
جس نے کربلا میں اس طرح اسلام کو بچا لیا کہ اب صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سوال بیعت اٹھا تھا، حسین یا بیعت کر لو یا سر دے دو۔ 26 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو سوال بیعت اٹھا، حسین بیعت کرو۔ حسین نے انکار کیا، بیعت نہیں کی۔ 28 ذی الحجہ کو حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکے آئے، مکے سے کربلا آئے۔ سوال بیعت برقرار تھا، کربلا میں تاریخیں گزر رہی تھیں، دن آگے بڑھ رہے تھے۔ 3 محرم، 5 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، شب عاشور، سوال بیعت برقرار ہے۔ عاشورے کا دن نکلا، سوال بیعت برقرار تھا۔ حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو۔ کیا کہنا فاطمہ کے لال، آپ پر لاکھوں درود کروڑوں سلام۔ آپ نے عصر آتے آتے بیعت مانگنے والے کی کلائی اس طرح سے توڑ دی۔ عصر عاشور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو تھی مگر بیعت کا سوال نہیں تھا۔ 11 محرم کو اسیر کیا گیا مگر بیعت کا سوال نہیں ہوا۔ چوتھے امام سے لے کے 11ویں امام تک کسی سے بھی بیعت کا سوال نہیں ہوا۔ اس لیے حسین نے وہ کلائی توڑ دی، وہ ہاتھ توڑ دیا جو ہاتھ بیعت مانگنے کے واسطے اٹھا تھا۔ وہ ہاتھ یزید کا ہاتھ تھا۔ عصر آتے آتے وہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسلام کو حسین نے بچا لیا، محمد کے نواسے نے دین کو بچا لیا، محمد کے نواسے نے اسلام کو بچا لیا۔ فاطمہ کے لال تم پر سلام۔ آقا اے ابن رسول اللہ، اے بی بی فاطمہ زہرا، آئیے آگے دیکھیے آپ کے عزادار جمع ہیں، کتنا بڑا مجمع موجود ہے۔ اے بی بی، آپ نے فرمایا تھا نا بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ میرے بچے پر آنسو کون بہائے گا؟ مولا یہ عزادار آئے ہیں۔ اے بی بی، یہ عزادار آپ کے لال پر ماتم کرنے کے واسطے جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کے لال کو رو رہے ہیں، آپ کے لال کا ماتم کر رہے ہیں، اس حسین کا ماتم کہ جس نے انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا، انبیاء کے کارناموں کو بچا لیا۔ زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد کے لال تم پر سلام۔ انبیاء کا نام لے کر کے آپ حسین پر سلام کرتے ہیں۔ زیارت وارثہ میں کیا ہے؟ آدم سے لے کے محمد تک نبیوں کے نام ہیں، حسین پر سلام ہے، مگر وراثت انبیاء حسین کے پاس ہے، کمالات انبیاء علی کے پاس ہیں۔ انبیاء کے کمالات علی کے پاس، انبیاء کی وراثت حسین کے پاس۔ کربلا میں بڑا معرکہ تھا، رن پڑ گیا تھا، آدم دیکھ رہے تھے میرے لال میری آبرو رہ جائے، نوح کہہ رہے تھے میرے لال حسین میرا عزم رہ جائے، ابراہیم پکار رہے تھے حسین میری خلت رہ جائے، موسیٰ کہہ رہے تھے حسین میری ہیبت رہ جائے، عیسیٰ کہہ رہے تھے حسین میرا زہد رہ جائے، محمد کہہ رہے تھے حسین میری محنتیں بچ جائیں۔ عصر آتے آتے حسین نے ٹھوکر ماری، تاج یزید خاک میں ملا، دنیا پکار اٹھی، آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد کے لال۔ ہاں عزاداروں، شب عاشور آ گئی۔
آپ رونے کے واسطے جمع ہو گئے. آئیے، آج آپ اکیلے نہیں ہیں، جنت سے دکھیا ماں بھی آ گئی ہے. فاطمہ زہرا بھی آ گئی ہیں، فاطمہ زہرا بھی آ گئی ہیں. 9 محرم جب عصر کا سورج ڈوب رہا تھا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھیا ذرا یہاں تشریف لائیے. حسین قریب آئے، کہا بھیا جس دن سے میں کربلا آئی ہوں اس دن سے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. اے بھیا کوئی بیوی رو رہی ہے، برابر میرے کانوں میں اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن بھیا آج تو وہ ایسا تڑپ کے رو رہی ہے کہ جیسے اس کا جوان لال مر گیا ہے، جوان بیٹا مر گیا ہے. کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن تم نے نہ پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ جنت سے آئی ہیں، فاطمہ زہرا جنت سے آ گئی ہیں. عزیزوں یہ شب عاشور ہے. یہ کون سی رات جانتے ہیں آپ؟ علی اکبر کی زندگی کی آخری رات، قاسم کی زندگی کی آخری رات، اون محمد کی زندگی کی آخری رات، اصحاب حسین کی زندگی کی آخری رات. آج علی اصغر گہوارے میں ہیں، کل علی اصغر گہوارے لحد میں آ جائیں گے. عباس کی زندگی کی آخری رات، حسین کی زندگی کی آخری رات. رات گزری، رات تمام ہوئی، رات بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ صبح عاشوراء نمودار ہوئی. حسین کے اصحاب و انصار نے نماز صبح کو ادا کیا اور ادھر تیروں کی بارش شروع ہوئی. تیر آنے لگے، کربلا کے میدان میں جنگ کا آغاز ہو گیا. لڑائی چھڑ گئی، ایک ایک مقتل میں سدھارنے لگا، ایک ایک میدان میں جانے لگا. کبھی دوست کام آئے، کبھی عزیز کام آئے، کبھی دل کے ٹکڑے کام آئے. یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب حسین اپنے کلیل جوان کا لاشا اکیلے اٹھا کے لائے، علی اکبر کی میت اکیلے حسین نے اٹھائی. اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کی میت کو ہاتھوں پہ لیے کھڑے تھے. رباب آؤ علی اصغر کو لے جاؤ. اب وہ منزل تھی کہ ڈیہڑی ویران تھی، بارگاہ اجڑ چکی تھی، یہاں سے وہاں تک سناٹا تھا. حسین نے در خیمہ بڑھا کے آواز دی، یا زینب کا یا ام کلثوم، یا سکینتو کا یا رقیہ، علیکن منی السلام. اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ، اے رقیہ، تم پر حسین کا سلام. ایک ایک کو سلام کیا، آخر میں فرمایا ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی حسین کا سلام. فضہ تڑپ کے آئی، اے شہزادے کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیا اسی دن کے واسطے جھولا ہلایا تھا؟ زینب حسین کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں. کہا بھیا یہ سیدانیاں آپ کو رخصت کریں گی. کہا کیسے رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنائیں گی، اس حلقے میں آپ آ جائیے گا، بیویاں آپ کو خدا حافظ کہہ لیں گی، بیویاں آپ کو رخصت کر لیں گی. عزیز حسین خیمے میں آئے، زینب نے حلقہ بنوایا، سیدانیوں نے حلقہ بنایا، بیچ میں حسین تھے، چاروں طرف سیدانیاں تھیں. کیا خوب کسی شاعر نے شعر کہا کہ دل پر برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے، یاد میں آ گئی جب آن کے خواہر سے ملے، بے کسی
اجڑے ہوئے گھر کی بحسرت دیکھی، یاد سے حضرت فضہ کی بھی صورت دیکھی، یاد سے حضرت فضہ کی بھی صورت دیکھی، بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی بحسرت دیکھی، بیچ میں سیرانیاں، چاروں طرف حسین۔ ایک مرتبہ ایک ایک بی بی کو دیکھا، یہ ام فروا ہے، اس کا 13 برس کا لال ابھی شہید کیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کا جسم پامال ہوا۔ یہ ام لیلا ہے، 18 برس کا کڑجل جوان مارا گیا۔ یہ ام رباب ہے، 6 مہینے کا بچہ گہوارے میں تھا، ظالم ہرملہ نے 3 بھار کے تیر کا نشانہ بنایا۔ ایک مرتبہ نظر احترام کے ساتھ جا کے ٹھہری، کہا یہ میری ماں کے بعد مسند نشین فاطمہ ہیں، یہ میری بہن زینب ہے۔ جا کے آہستہ سے زینب کے چہرے پر نظر پڑی اور زینب کے چہرے پر نظر ٹھہری۔ ابھی زینب کے دونوں لاڈلے مارے گئے ہیں، زینب کے بھائی مارے گئے، زینب کا بھائی حسین جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زینب کے سر سے چادر چھنے گی۔ خیموں میں آگ لگے گی۔ ایک مرتبہ امامے کو اتارا، ہاتھوں پر لیا، بلند کیا، اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے، انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی کہ حلقہ ٹوٹا اور حسین نکلے، کی شان سے نکلے، آگے آگے زینب، پیچھے پیچھے حسین۔ زینب کہتی جاتی تھی بیبیوں ہٹو، بیبیوں راستہ دو، میرا بھائی جا رہا ہے۔ بیبیوں ہٹو، فاطمہ کا لال رخصت ہو رہا ہے۔ اے عزادارو، حسین کو رخصت نہ کرو گے، یا حسین الوداع۔ سید سجاد کے سراہانے آئے، زینب نے شانہ ہلایا، سید سجاد بیدار ہوئے، کہا میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ ہاں عزیزوں، جب بھی آپ ٹھنڈا پانی پیجئے تو ایک مرتبہ ضرور کہہ دیجئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ کو سلام کہلوایا ہے، کہا جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں میری پیاس کو یاد کر لیں۔ بھرا گھر سید سجاد کے حوالے کیا۔ اب حسین در خیمہ پر آ رہے تھے، حسین کی آخری رخصت تھی، آخری رخصت قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب علی اکبر رخصت ہوئے ہیں تو عالم یہ تھا کہ جب علی اکبر باہر نکلے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد حسین رخصت ہوئے تو در خیمہ پر ویرانی تھی، اداسی تھی، سناٹا تھا، ایک بہن تھی، ایک بیٹی تھی۔
देहड़ी उजड़ चुकी थी, बारगाह लुट चुकी थी, लश्कर सो चुका था, कोई न था। नन्ही बेटी बाप का दामन पकड़ के कह रही थी, बाबा न जाइए, बाबा न जाइए, ए मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा। अरे मेरे बाबा, ए बाबा, आप चले जाएंगे तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी? ए बाबा, रात को जब आपका सीना याद आएगा तो मैं कहाँ आराम करूंगी? ए मेरे बाबा ना जाइए, बाबा ना जाइए, बाबा न जाइए। शायद हुसैन ने जवाब दिया हो, ए बेटी सकीना, आज से तरतीब बदल गई, आज से असगर मेरे पास, तुम माँ के पास। तुम माँ के पहलू में सोना। हुसैन ने गोद में लिया, गोद में लेके प्यार किया, प्यार करके कान में कुछ कहा। ये सकीना को आखिरी बार प्यार मिला। अब इसके बाद शिब्र के तमाचे, खूली के ताजियारे। हाँ, रो लीजिए, शबे आशूर है, फातिमा का बाग लुट गया, ज़हरा की कमाई लुट गई। अब जो बच्ची को उतारा तो बच्ची बाप का पहलू छोड़ के भूबी के पहलू में आगे खड़ी हो गई कि एक मर्तबा ज़ैनब ने रकाब फरस को थामा। हुसैन बिस्मिल्लाह कह के रहवार पर सवार हुए। ज़ैनब ने खुदा हाफिज कहा, भैया खुदा हाफिज। हुसैन मैदान में आए, कयामत की लड़ाई लड़े, कयामत का जिहाद किया, कयामत की तलवार चलाई। तलवार चल रही थी, आदाए जिस्म इंसानी कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। हुसैन तलवार चला रहे थे, इंसानी लाशें कट कट के गिर रही थी। नहीं महसूस हो रहा था कि 3 दिन का प्यासा लड़ रहा है, नहीं लग रहा था ये वही लड़ रहा है जिसने कड़ियल जवान के सीने से बर्छी खींची, जो बराबर के भाई की मैयत पर रोया, जिसने 6 महीने के बच्चे के गले से तीर खींचा। तलवार चला रहे थे, अलमान अल हफीज की आवाजें आ रही थी कि एक मर्तबा आवाजें आई, हुसैन अब्बास का वास्ता तलवारों को, हुसैन अली अकबर का वास्ता तलवार रोको, हुसैन तलवार रोको। हुसैन ने तलवार रोकी, बुलंद हुए रकाबों पर जोर देके दरिया का रुख किया। भैया तुमने भाई की जंग ना देखी। अरे मेरे भैया, तुम्हारा भाई भी खूब लड़ा और उसके बाद कड़ियल जवान बेटे की जाने मुतवज्जे हुए। मेरे लाल, जालिम तुम्हारा वास्ता दे रहे हैं। इतना कह के हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा। दुश्मन सिमटा, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने तैर मारे, किसी ने नेजा मारा। सवारे दोशे रसूल घोड़े पर झूमने लगा। फातिमा ये या रसूल अल्लाह, करबला की जमीन ली,
فیاندیا چلے الا قتل الحسین بکربلا، زینب کا بھائی مارا گیا، سکینہ کا بابا شہید ہوا، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں بلند۔